بچے بدتمیز کیوں ہوتے ہیں؟ والدین کے لیے ایک اہم سوال اور اس کا جواب۔ آئیے آج کی ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں بچے بدتمیز کیوں ہیں۔ ایک بہت اہم اور سنجیدہ مشاہدہ ہے کہ سکولز میں کچھ بچے بدتمیزی کرتے دیکھے گئے ہیں۔ نیٹ فلیکس شو یا اس جیسے دوسرے ڈراموں میں جب اسکول کے بچوں کو بدتمیز، بد زبان یا غیر ذمہ دار دکھایا جاتا ہے تو یہ صرف تفریح نہیں بلکہ ایک سماجی آئینہ ہوتا ہے۔ آخر بچے ایسا رویہ کیوں اپناتے ہیں اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یقیناً ہر والدین کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے اور بچے اپنی بدتمیزی کو بدتمیزی شمار نہیں کر رہے ہوتے۔ بچوں کا یہ ایک معمولی اور عامیانہ رویہ ہے، جبکہ والدین یا دوسرے لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں۔ آئیے چند ایک چیزیں، تجاویز اور ان کا حل ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے توجہ کی طلب۔ بہت سے بچے صرف اس لیے شور شرابہ یا بدتمیزی کرتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کی توجہ حاصل کر سکیں، کیونکہ ان کو کہیں اور سے توجہ نہیں مل رہی، وہ اور ان کے والدین ہیں۔ نمبر 2، گھریلو ماحول کا عکس۔ اگر بچے کا گھر کا ماحول سخت، بے توجہی والا یا جھگڑالو ہو تو وہی رویہ وہ اسکول میں لاگو کرتا ہے۔ بچہ وہی سیکھتا ہے جو وہ جیتا ہے، یعنی اپنے گھر سے، اپنے ماحول سے جو سیکھتا ہے اور باہر جا کر وہ وہی رویہ بھی اپناتا ہے۔ نمبر 3، سوشل میڈیا اور میمز کلچر۔ بچوں کا رویہ آج کل موبائل فون، یوٹیوب اور ٹک ٹاک سے بھی متاثر ہوتا ہے، جہاں بدتمیزی کو کول اور فنی سمجھا جاتا ہے، وہی بچے اپنا لیتے ہیں جو وہ سارا کچھ دیکھتے ہیں۔ نمبر 4، اساتذہ یا اسکول کا عدم توازن۔ اگر اسکول میں ڈسپلن کا واضح نظام نہ ہو یا استاد خود سخت یا لاپرواہ ہوں تو بچے کو کوئی حدود کا احساس نہیں ہوتا۔ نمبر 5، ذہنی دباؤ یا مسائل۔ کچھ بچے اندر سے دکھی، پریشان یا انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کی بدتمیزی دراصل ایک پکار ہوتی ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے بلکہ اپنے رویے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اہم سوال، اس رویے کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس کا جواب لینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈسپلن لیکن رحم دلی کے ساتھ۔ یہ بہت اہم ہے۔ ایسا نظام ہو جہاں بچے کو آزادی بھی ہو اور حدود کا شعور بھی۔ صرف سزا نہیں، رہنمائی ضروری ہے، جبکہ ہمارے ہاں سزا ہوتی ہے۔ نمبر 2، اساتذہ کی تربیت۔ اساتذہ کو بچوں کی نفسیات، جذبات اور باڈی لینگویج کو سمجھنے کی تربیت دی جائے تاکہ وہ بروقت مداخلت کر سکیں۔ نمبر 3، والدین کی شراکت۔ یہ پوائنٹ بہت ہی اہم ہے اور میں اس کو سر فہرست رکھتا ہوں۔ والدین صرف رپورٹ کارڈ دیکھنے نہ آئیں بلکہ بچے کی شخصیت، دوستوں، آن لائن سرگرمیوں اور جذبات کو بھی جانیں۔ نمبر 4، مشاورت کا نظام۔ اسکولوں میں ماہر نفسیات یا مشیر ہوں جو بچوں سے بات کریں، ان کے مسائل سنیں اور بدتمیزی کے پیچھے چھپی اصل وجوہات کو پہچانیں تاکہ بچہ ایک تجربہ کار انسان سے کچھ سیکھ سکے۔ نمبر 5، پازیٹیو رول ماڈلز۔ بچوں کو اچھے کردار، کہانیوں، سچے واقعات اور زندگی کی سچائیوں سے روشناس کروائیں تاکہ انہیں سیکھنے کے لیے کوئی مثبت مثال ملے، جبکہ ہمارے ہاں ٹی وی ڈراموں پہ ہمیشہ نیگیٹیوٹی دکھائی جاتی ہے جو بچہ سیکھتا ہے۔ بچے بدتمیز نہیں پیدا ہوتے، وہ تمیز و تہذیب سیکھتے ہیں۔ یہ سیکھنے کا عمل اسکول، گھر، معاشرہ اور میڈیا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، اور اسی سے بچہ سیکھتا ہے اس کو کیسا ماحول ملا۔
اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور ویڈیو بھی ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہ ایک معاشرے کا مشترکہ اور بہت اہم موضوع ہے۔ ممکن ہے کچھ والدین اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنی اولاد کی تربیت درست سمت میں کرنا شروع کر دیں، تو یقیناً معاشرے کو مجموعی طور پر فائدہ ہوگا۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی اور اپنی رائے بھی ضرور دیں۔